माई जर्नी स्टार्टेड विद यूथ क्लब बैक इन December 2012. उससे पहले का अगर मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलूँ तो ओ लेवल्स में मेरे सिर्फ 2 ही पैशन थे. वन वॉज जस्ट टू प्ले फुटबॉल. पूरा दिन फुटबॉल खेलना था मेरा काम. सुबह फुटबॉल, स्कूल में फुटबॉल, शाम को फुटबॉल, क्लब लेवल फुटबॉल, रीजनल लेवल फुटबॉल पे मेरा ये काम था. देन आई वॉज वेरी सोशल विद फ्रेंड्स. येस, एंड दोज फ्रेंड्स इंक्लूडेड फीमेल फ्रेंड्स एंड मेल फ्रेंड्स एज वेल. आई वॉज लिविंग हेयर इन इस्लामाबाद अलोन. पूरे घर में मैं अकेला ही होता था क्योंकि माई ब्रदर वॉज स्टडिंग अब्रॉड एंड माई सिस्टर्स दे वर मैरिड एट दैट टाइम. गाड़ी भी थी, पैसा भी मिलता था, यूनिवर्सिटी लाइफ भी थी. तो पूरा दिन मेरा काम सिर्फ आवारागर्दी होती थी. पूरा दिन आवारागर्दी. यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था हर फजूल एक्टिविटीज़ के अंदर. तो 2011 में मुझे मौका मिला आफ्टर 8 years टू परफॉर्म उम्रा. तो मुझे अच्छी तरह याद है, आई वॉज एट दैट टाइम, मैंने अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी. पिछले दिन आई वॉज एट द पीक ऑफ माई जहलिया डेज, द पीक ऑफ माई इग्नोरेंस. यानी कि गुनाहों की पीक पर मैं एक दिन पहले था और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, उम्रा करने जा रहा था. तो जब मैं उम्रा करने पहुंचा और जब मैं उम्रा के लिए पहुंचा तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड. थोड़ा मुझे एकदम धचका लगा कि एक दिन पहले तू किस लाइफ में था और एक दिन बाद मैं काबा के सामने उम्रा कर रहा हूँ. तो मुझे हिट हुआ कि यार ये क्या लाइफ है. और वो फीलिंग और ये फीलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था. वो फीलिंग, ये जो उम्रा की फीलिंग थी, कमाल की फीलिंग थी. Suddenly I got a call from Taha and I got to know that he got involved in a very dangerous accident. बहुत lethal accident उसका हुआ. तो वो उसको काफ़ी चोटें वगैरह लगी. उसके बाद फिर मेरी उससे बात हुई, कॉल आया. उसने कहा कि मोहसिन मैं तो अब चेंज हो गया हूँ, तू भी चेंज होकर आई. ही मेंट कि मैं अब चेंज हो गया हूँ, कि मैं अब दीन की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मौत से बहुत करीब होकर आया हूँ. तो तुम भी अब दीन की तरफ, तुम भी वहाँ पर पहुँच गए. तो अपने आप को इस तरह अल्लाह से दुआ मांगो कि तुम चेंज होकर आओ. तो 2011 में जब उम्रा करके मैं आया, अगेन आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप इंसान चेंज हो रहा होता है, और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर जब आप यूथ हो, जब आप जवान हो, यंग हो और यूनिवर्सिटी गोइंग हो, उस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो ये है कि आपकी गैदरिंग, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, दे शुड बी righteous. If your friends are sinful, if your friends are the friends of shaitan, then they will drag you towards that insanity. So what happened कि मैं वापस आया and मैं उस बैंड वैगन का शिकार हो गया. मैं दोबारा उसी लाइफ के अंदर दोबारा चला गया. और throughout the day it was only chilling. It was just chilling. आप बैठे हो दोस्तों यारों के साथ, आप गपशप, खाना पीना, जो गलत काम चल रहे हैं, आपके ड्रग्स चल रहे हैं, आपकी यू आर इन्वॉल्व इन ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप दैट यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन. एक मटीरियलिस्टिक लाइफ अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दैट वाज अ वेरी परफेक्ट लाइफ. आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. आपको ना आपकी मदर, आपके फादर, कोई आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे. कहाँ जाते हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ पैसे लगाते हो, किधर जाते हो, किससे बात कर रहे हो, नथिंग ऑफ एनी सॉर्ट. यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट. जो आप एक लड़का, यंग लड़का अपनी यूथ के अंदर, अपनी जवानी के अंदर जो ख्वाहिशें करता है कि यार मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, सब आपको मिल जाए. और रात को जब आप घर सोने आओ और अकेले हो और जब सराहने के ऊपर सर रखो, एट दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट आई हैड एवरीथिंग. I have everything yet I have nothing in my life. सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा दिल अंदर से खाली और चिल्ला रहा था कि कुछ चाहिए मुझे. जब भी आप अकेले होते हो तभी आप इस तरह की बातें सोचते हो. Whenever you are surrounded with people, you are surrounded with friends, आप अपने दोस्तों यारों के सर्कल में हो, तो आप कभी भी इस तरह की बातें नहीं सोचोगे. आप इस तरह की बातें तभी सोचोगे लाइफ को, तभी आप रिफ्लेक्शन मोड में तब जाओगे जब आप अकेले होगे. तो मैं अकेला रिफ्लेक्शन मोड में जाता था रोज़ रात को. फिर कोई वे आउट नहीं था. आई यूज्ड टू थिंक कि मैं अब क्या करूं, लेकिन वही अगले दिन सुबह वही साइकिल दोबारा चल पड़ता था. आई यूज्ड टू रोम अराउंड विद फ्रेंड्स, those who used to carry weapons.
پھر دین کیم 2012 جب میں اپنی ایک لائف کی گناہوں کی لائف کی پیک کے اوپر تھا, اور اس کے اندر جب آپ ایک لائف سٹائل میں ہوتے ہو, کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہوتا ہے, تو وہ ایک ٹائم تھا جب ایک زندگی کے عروج پہ تھا لیکن اس کو زوال آنا تھا, اور زوال آیا. اللہ نے ایسے مومنٹس میری لائف میں لے آئے کہ مجھے سخت قسم کے دھچکے پڑے. ٹو بی آنیسٹ واللہ آئی ٹیک دوز مومنٹس ایز اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر وہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرف مجھے وہ چیزیں مجھے اس چیزوں سے نہ گزارتے اور مجھے نہ میں بسٹ ہوتا, نہ میں میرا دل ٹوٹتا, نہ میں اپنی لائف کی لوسٹ پہ جاتا, تو میں کبھی شاید دین کو نہ دیکھ پاتا کہ خوشی کیا ہے, اصل خوشی کیا ہے. تو وہ 2012 کے اندر جب میں آئی یوز ٹو گو سلیپ ایٹ نائٹ, تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, اور اس ہر آدھے گھنٹے کے بعد جب میری آنکھ کھلتی اس کے بعد میں پوری رات نہیں سو پاتا تھا. دیٹ ہیپن فار لائک اے منتھ, کیونکہ آئی واز ڈپریسڈ. تو 2012 کی اینڈ ڈیز میں جب میں ان چیزوں سے گزر رہا تھا, تو تھا ماشاء اللہ ہی واز انوالوڈ ود گڈ پیپل, سو ہی گاٹ ٹو نو یوتھ کلب, اور تھا, اور میں بڑے کلوز فرینڈس تھے, اور ابھی بھی الحمدللہ بڑے اب ماشاء اللہ بھائیوں کی طرح ہیں. تو اس ٹائم پہ اس نے مجھے کہا کہ میرا گھر اکیلا تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار محسن کچھ باہر سے اسکالرز آ رہے ہیں, اسلامک اسکالرز ہیں, وہ آ رہے ہیں, اینڈ وی آر لوکنگ ٹو اکاموڈیٹ دیم ایٹ سمنز ہاؤس. کسی کے گھر میں ان کو ٹھہرانا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ کا گھر کیونکہ خالی ہے, آپ اکیلے ہوتے, تو وائی ناٹ دے اسٹے ود یو. اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو دا رفسٹ پیچ آف مائی لائف, اینڈ آئی سیڈ ٹو ہم, میں نے کہا اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ مائی ہوم از اویلیبل, اینڈ اسی بہانے میں بھی کچھ سیکھ لوں گا ان سے. دین کیم دا 2012 واک, جہاں پہ انٹرنیشنل اسپیکرز آئے, اینڈ دے اسٹیڈ ود می فار لائک 20-30 days, اور اس دوران آئی گاٹ ٹو انٹریکٹ ود دیم, سوالات پوچھے, جوابات ملے, لیکچرز اٹینڈ کیے, اور یہ سب کچھ ہوا یوتھ کلب کے تھرو. یوتھ کلب ایٹ دیٹ ٹائم جب میں اپنی لائف کی لوسٹ پہ تھا, دے کیم ان ٹو ہیلپ می, اینڈ اس کے بعد جب وہ ہیلپ ملی, وہاں سے سہارا ملا, پھر وہ ایک پورے مہینے کی ایک کریش کورس ملا, آپ کو اسپریچول جرنی ملی, آپ کو ایمان فلڈ ود ایمان بوسٹنگ لیکچرز ملے, تو آپ نے کچھ اچھا فیل کیا. اور اس دوران جب اچھا فیل کیا, تو جب میں راتوں کو جب سو رہا ہوتا تھا اور اٹھتا تھا, تو لیپ ٹاپ انسان کا کیا کام ہوتا ہے, آپ کا کام ہوتا ہے آپ کے اسپیکرز پڑھیں اینڈ آپ اونچی آواز میں میوزک لگاؤ. تو میوزک لگاتے تھے, جب بھی میں اس ٹائم پہ جب میوزک لگاتا تھا سننے کے لیے, آپ یعنی کہ آپ اکیلے ہو, آپ نے میوزک لگایا, تو وین آئی واز گوئنگ تھرو دیٹ رفسٹ پیچ آف مائی لائف, جب ڈپریشن بہت زیادہ تھا, جو بھی میں میوزک سنتا تو میں اس سے اور ڈپریشن میں جاتا, کیونکہ ہم نے سوچا تھا, ہم نے سنا تھا کہ یار میوزک از دا فوڈ فار یور سول, روح کی غذا ہے, لیکن روح کی غذا میری نہیں رہی تھی. جب بھی سنتے تھے اور زیادہ ڈپریشن. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ ایک بڑا ایک کچھ آپ کی لائف میں نا ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں, وہ لائف کو چینج کرتے ہیں. میں آئی واز براؤزنگ تھرو انٹرنیٹ, تو آئی گاٹ ٹو سی دیٹ لنک, ایک لنک مجھے ملا. اس لنک کے اندر دیر واز اے لائیو ریڈیو شو آف آل دا ٹاپ ریسائٹرز آف قرآن. اب میں ایک دفعہ میوزک سن رہا ہوں, مجھے میوزک سے وہ مزہ نہیں مل رہا, میں اور ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے وہ ایک لنک وہ کلک کیا, اس لنک کے اندر ایک کو سنا, اونچی آواز میں کانوں کو لگا, مزہ آیا, پھر دوسروں کو لگا, میں نے کہا کچھ سنتے ہیں جن کی آواز دل کو لگ. آئی فاؤنڈ 2 reciters in that list. One is Sheikh Yasir al-Dawsari, the other one is Sheikh Nasir al-Qatami. That Sheikh Nasir al-Qatami used to cry a lot. جب بھی قرآن پڑھتے تھے بہت روتے تھے. اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگ رہا ہے بندہ رو رہا ہے. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, میں بھی روئی جا رہا ہوں. اب میں کس لیے رو رہا ہوں, واللہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ ہی کچھ دکھانا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب یوتھ کلب کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اسپیکرز آئے, اور اسپیکرز آنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا, دین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دس امیزنگ آرگنائزیشن, دس
آرگنائزیشن فلڈ ود امیزنگ پیپل, بیوٹیفل بردرز. ان کے ساتھ ٹائم گزارا, راجہ ضیاء الحق, علیت الشام, ندیم اشرف بھائی, our mentor. So they were very active and ماشاء اللہ الحمدللہ ہم لوگ اس دوران آپ کو جب ہلکا پھلکا ایمان ملا اور آپ کو مزہ آیا, then you need more, then you want more, your soul crave for more, کہ اب اور چاہیے. کیونکہ اصل میں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے صرف جو روح ہے نا ہماری, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا قریب ہو سکے. اصل میں ہمارا زندگی کا پرپز فلفل ہی تب ہوتا ہے جب ہماری روح اللہ کے ساتھ قریب ہوتی جاتی ہے. جتنا ہماری روح اللہ سے دور ہوتی جاتی ہے ہماری زندگی کا پرپز ختم ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہماری لائف بہت اچھی ہے. اصل میں وہ لائف مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھی ہے, لیکن اسپرچولی یو آر ڈیڈ فرام ان سائڈ. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ڈفرینس بٹوین اے ڈیڈ اینڈ اے لیونگ ون از دیٹ جو بندہ زندہ ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, جو مرا ہوا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہے. تو جو اصل میں بات سول کی جو آپ کی جو روح ہے اگر وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتی تو وہ اللہ سے دور ہے. فرام لائف فلڈ ود آل سارٹس آف بیڈ تھنگ, جہالت کی زندگی کے بعد جب آپ نے اللہ کے دین کو, دا ریلیجن آف اسلام کو جب آپ نے پڑھا, اس کو پڑھنے کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ واٹ بیوٹیفل دس ریلیجن از, اینڈ دس ریلیجن از دا وے آف لائف. اگر میں یوتھ کلب کو سم اپ کروں کہ مجھے لائف یوتھ کلب نے کس طرح انسپائر کر کے چینج کیا ہے, تو چینج کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوتھ کلب کو بنایا. I got to know Allah subhanahu wa ta'ala. I got to know the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I got to meet the brothers. I used to be very social, very social. ہر قسم کے دوست تھے, جب اللہ نے وہ میرے سے لیے تو مجھے اللہ نے بھائی دیے, اور ایسے بھائی دیے کہ جن سے آپ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہو, کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کی طرف, کوئی nothing, no gain, no materialistic gain, you just love the brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. سب سے بڑی جو چیز دی یوتھ کلب نے, ایک پہچان دی کہ ایز اے مسلم you need to own this religion. ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں, ہم اسلامک اپیرنس میں آ جاتے ہیں اور ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, دین سم ٹائمز ہوتا ہے یہ کبھی کبھار ہم اس کو اون نہیں کرتے. آپ کے ساتھ 5-7 لوگ بیٹھے ہیں اور وہ بالکل دین سے دور ہیں, آپ شاید وہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیں, لیکن الحمدللہ دا یونیکنیس اباؤٹ یوتھ کلب از جب آپ اس کا پارٹ بنتے ہو, دین یو اون دس ریلیجن. جب آپ اس کو اون کرتے ہو پھر آپ اس کو آگے پروپیگیٹ کرتے ہو. آپ کو یہ شروع سے ہی سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اسلام کو اپنے لائف کے اندر لے کر آنا, لوگوں کی لائف میں بھی امپلیمنٹ کروانا. یوتھ کلب از اے کمپلیٹ پیکج. اٹ ہیلپس یو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اٹ ہیلپس یو بی ان دیٹ پاتھ, جو کہ پاتھ ہے صراط مستقیم کا, جو کہ آپ کو آگے جنت میں لے کر جائے گا. اور اس کے ساتھ آپ کو یوتھ کلب ڈھیر ساری ایکٹیویٹیز دیتا ہے, آپ کو اچھے بھائی دیتا ہے. میرے لحاظ سے اگر زندگی میں جب آپ یوتھ کے لیے, جب ینگسٹرز کے لیے جو 3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں, بٹ دس از مائی اون ایکسپیرینس, جو سب سے امپورٹنٹ 3 چیزیں ہیں از, اینڈ آل دیز 3 تھنگز یوتھ کلب از پرووائڈنگ الحمدللہ. نمبر 1 از you get to have a very righteous company. سب سے امپورٹنٹ چیز, جب آپ یوتھ کلب کا پارٹ بنتے ہو, یو آر اے ممبر آف یوتھ کلب, یو آر اے والنٹیئر آف یوتھ کلب, آپ ایک رائچس کمپنی کے اندر ہو. پھر سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یو آر آلسو سیکنگ نالج. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو لرن کر رہے ہو. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو آر آلسو پریکٹسنگ دیٹ وٹ یو آر لرننگ ان لائف. اگر یہ 3 چیزیں آپ زندگی میں کر لیں, آپ کے دوست اچھے ہیں, آپ اسلام کا نالج گین کر رہے ہو, اینڈ یو آر آلسو پریکٹسنگ دیٹ نالج, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, دین یو آر سارٹیڈ ان لائف. دس از واٹ youth club is providing, and this has changed me to the person I am right now, from a life which had everything yet nothing to a life which has the purpose that I have to meet Allah subhanahu wa ta'ala and to get into Jannatul Firdaus al-A'la.